بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، بین الاقوامی تجارت کے فوائد اور نقصانات۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس سال اور کس بورڈ میں یہ سوال آیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں سے ہی مختصر سوالات بھی آتے ہیں، جیسا کہ بین الاقوامی تجارت کی تعریف پوچھی گئی ہے۔ فیصل آباد بورڈ، گوجرانوالہ، بہاولپور، آزاد کشمیر، اس کے ساتھ سرگودا بورڈ کے یہ پیپرز میں یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے جی، بین الاقوامی تجارت یا بیرونی تجارت سے مراد دو یا دو سے زائد مختلف ممالک میں رہنے والے تاجروں کے درمیان اشیاء و خدمات کی درآمد اور برآمد ہے۔ تمام ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بین الاقوامی تجارت پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ جی، مثال ہے ساتھ میں دی گئی، پاکستان میں کراچی کے تاجر اور جاپان میں ٹوکیو کے تاجر کے درمیان میں ہونے والی تجارت کو بین الاقوامی تجارت کہا جائے گا۔ جی، اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں بین الاقوامی تجارت کے فوائد، یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں اس کی اہمیت۔ اگر آپ کو یہ شارٹ کویسچن آئے تو پھر اس کے لیے آپ اس کے کوئی سے 4 نکات لکھیں گے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیصل آباد بورڈ اور گوجرانوالہ بورڈ میں یہ شارٹ کویسچن آیا ہوا ہے۔ نمبر 1 ہے جی، تمام اشیاء کی دستیابی۔ بین الاقوامی تجارت کی بدولت آپ کو وہ اشیاء بھی اویلیبل ہو جاتی ہیں جو آپ کے ملک میں موجود نہیں ہوتی، یا جنہیں آپ کا ملک پروڈیوس نہیں کر سکتا، یا وہ چیزیں آپ کے ملک میں بہت ہی زیادہ پیسے کے ساتھ، یعنی کہ اس کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، اس کی جو لاگت ہے، اس کے جو اخراجات ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے تخصیص کاری کا حصول۔ بین الاقوامی تجارت کی بدولت ہر ملک ان چیزوں کو پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے لیے اس کے وسائل موزوں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان ایگریکلچرل میں اسپیشلسٹ ہے، سعودی عرب والے پیٹرول میں، جاپان والے ٹیکنالوجی میں۔ یوں ہر ملک جو ہے نا وہ اپنی اپنی جو آسانی سے جن چیزوں کو وہ پیدا کر سکتا ہے، جن کی مینوفیکچرنگ کر سکتا ہے، انہیں وہ پیدا کرے گا، اپنے وسائل کو انہی چیزوں کی پیداوار کے لیے استعمال کرے گا۔ جی، اس کے بعد نمبر 3 ہمارے پاس ہے ناگہانی حالات میں مددگار۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ تجارت جو ہے، یہ بین الاقوامی تجارت اگر خدا نہ خواستہ کوئی وبا جیسے یہ کرونا وائرس ہے، خشک سالی، سیلاب، زلزلہ یا اور اس قسم کی کوئی بھی قدرتی آفت اگر آتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے، اس سے نپٹنے کے لیے جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے بین الاقوامی تجارت کی بدولت۔ نمبر 4 ہمارے پاس ہے اجارہ داریوں کی روک تھام۔ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے ملک میں کوئی تاجر کوئی چیز مہنگی بیچ رہا ہے یا وہ چیز نہیں بیچ رہا، لوگوں کا، صارفین کا استحصال کر رہا ہے، تو آپ اس کی اجارہ داری کو توڑنے کے لیے، روکنے کے لیے ان چیزوں کو دوسرے ملکوں سے منگوا کے، درآمد کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں پاکستان میں جو چینی اور گندم کا بحران پیدا ہوا، تو اس میں بھی پاکستان نے پھر گندم اور جو چینی ہے وہ دوسرے ملکوں سے درآمد کی۔ نمبر 5 ہمارے پاس ہے ثقافتی تبادلہ۔ بین الاقوامی تجارت کی مدد سے کلچرل جو چینج آتا ہے، ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کے جو رسم رواج ہیں، ثقافت ہے، اس کے ساتھ وہ جانکاری حاصل کر لیتے ہیں، اور اس میں سے جو اچھی چیزیں ہیں انہیں پھر وہ اپنے ملک میں بھی، اپنی زندگی میں بھی اس کو رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 6 ہمارے پاس ہے بیرونی تجارت کی وجہ سے یہ ترقی پذیر ممالک کی ترقی۔ ترقی پذیر ممالک کی ترقی کے بیرونی تجارت کی مدد سے جو غریب ممالک ہیں وہ دوسرے ملکوں سے جدید ٹیکنالوجی خرید کے اپنے آپ کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 ہمارے پاس ہے بہترین معیار زندگی۔ بین الاقوامی تجارت کی مدد سے آپ کو بہت سی کوالٹی گڈز جو ہوتی ہیں، بہت اچھی چیزیں کم قیمت پہ دستیاب ہوتی ہیں، اور آپ اپنے معیار زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ نمبر 8 ہمارے پاس ہے قومی آمدنی میں اضافہ۔
بین الاقوامی تجارت کی مدد سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، طلب رسد زیادہ ہو جاتی ہے، ملک میں پیداوار زیادہ ہوتی ہے، ملک میں روزگار کے مواقع بڑھ جاتے ہیں، وسیع پیمانے پر کاروبار کرنے سے زر مبادلہ کے ذخائر اور قومی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 9 ہمارے پاس ہے زرعی اور صنعتی ترقی۔ بین الاقوامی تجارت کی مدد سے کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ اپنی زرعی اور صنعتی ترقی کر سکتا ہے۔ شعبہ زراعت کے لیے وہ جدید ترین جو مشینری ہے، کھاد ہے، یہ جو کیڑے مار ادویات ہے، بہت ہی اچھی قسم کا کوئی بیج وغیرہ ہے، یا جو بھی کوئی ایگریکلچرل ایکسپرٹس ہیں ان کی خدمات کو درآمد کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صنعتی ترقی کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے، اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتا ہے اور جدید آلات، مشینری اور جو ماڈرن لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اسے امپورٹ کر کے اپنے شعبہ صنعت کو ترقی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی نمبر 10 زر مبادلہ اور جدید ٹیکنالوجی۔ تو بین الاقوامی تجارت کی بدولت کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی چیزوں کو ایکسپورٹ کر کے برآمد کر کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جدید ٹیکنالوجی امپورٹ کر کے اپنے قدرتی وسائل کو جو بیکار پڑے ہوئے ہیں ان کو بہترین انداز میں استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہاں تک اسٹوڈنٹس ہم نے جو ہے نا بین الاقوامی تجارت کے فوائد جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم ڈسکس کر رہے ہیں بین الاقوامی تجارت کے نقصانات۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور، سرگودا اور ملتان بورڈ میں یہ جو بین الاقوامی تجارت کے نقصانات ہیں یہ مختصر سوال کے طور پہ بھی آیا ہوا ہے، اور اس میں پھر اسٹوڈنٹس نے 4 نکات لکھنے ہوتے ہیں۔ تو نمبر 1 ہمارے پاس ہے ملکی صنعتوں کا زوال۔ بین الاقوامی تجارت کی مدد سے ہم چیزیں چونکہ دوسرے ملکوں سے درآمد کرتے ہیں، اس لیے ہماری ملکی صنعتوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے اور وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2 ہمارے پاس ہے بے روزگاری میں اضافہ۔ بین الاقوامی تجارت کی مدد سے ہم چونکہ چیزیں دوسرے ملکوں سے درآمد کرتے ہیں، اور اس سے ہمارے ملک میں جو انڈسٹریز ہیں ان کی پروڈکٹس زیادہ نہیں بکتی، اور یوں ملک میں مزدوروں کی طلب کم ہونے سے ملک میں بے روزگاری میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی جو صنعت ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور ہم چیزیں دوسرے ملکوں سے چونکہ خرید رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہمارے پاس ہے معاشی بحران۔ بین الاقوامی تجارت کی مدد سے معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ملکوں کو، کہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت سے اشیاء بڑے پیمانے پر پیدا کی جاتی ہیں، بعض اوقات ان اشیاء کی سپلائی رسد جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور طلب کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں اور منافع جات جو ہوتے ہیں آجرین کے وہ گر جاتے ہیں اور ملک معاشی بحران کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 ہمارے پاس ہے تجارتی پابندیاں۔ بین الاقوامی تجارت کا جو چوتھا نقصان ہے وہ ہے تجارتی پابندیاں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جی امیر ملک امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، غریب ملک جو ہے نا وہ غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ امیر ملک جو ہیں وہ غریب ملکوں کے اوپر کچھ پابندیاں لگا دیتے ہیں، جس میں چائلڈ لیبر، بین الاقوامی معیار، ٹریڈ مارک، کاپی رائٹ، ماحولیاتی آلودگی، یا اور اس قسم کے کوئی بھی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے جو رولز ہیں ان کو فالو نہیں کیا جا رہا، یا اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لیبر کے لیے ایٹماسفیئر ہے، کام کرنے کا ماحول ہے، وہ موزوں نہیں ہے، اس لیے وہ ان ملکوں کے اوپر بعض اوقات کوئی پابندیاں وغیرہ عائد کر دیتے ہیں، اور اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ان کی پھر تجارت کو نقصان ہوتا ہے، اور یوں انہیں بین الاقوامی تجارت کے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 5 ہمارے پاس ہے بین الاقوامی محتاجی۔ بین الاقوامی تجارت کی بدولت ایک ملک پھر دوسرے ملک کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اور یوں اس کو بعض اوقات انٹرنیشنل جو ڈیپینڈنسی ہے، بین الاقوامی محتاجی ہے، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 6 ہے مضر صحت اشیاء کی آمد۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جی بین الاقوامی تجارت سے بعض اوقات دوسرے ملکوں سے جو نشہ آور اشیاء ہیں، اخلاقی طور پہ تباہ کرنے والی چیزیں ہیں، وہ بھی ہمارے ملک میں آ جاتی ہیں،
اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو لوگ ہیں، یوتھ پاپولیشن ہے، ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اخلاقی پسماندگی کا وہ شکار ہو جاتی ہے۔ نمبر 7 پہ ہمارے پاس ہے زرعی ممالک کو نقصان۔ ترقی پذیر زرعی ممالک کو بین الاقوامی تجارت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ بین الاقوامی تجارت جو ہوتی ہے وہ صنعتی اشیاء کی ہوتی ہے۔ بین الاقوامی تجارت صنعتی اشیاء کی ہوتی ہے، اور ایگریکلچرل گوڈز آپ کو پتہ ہے کہ اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ کم ہوتی ہے، تو زرعی ممالک کو اس کا کوئی خاطر کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر 8 ہمارے پاس ہے ملکی ہوس گیری۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل ٹریڈرز ہیں، بہت بڑے بڑے تاجر ہیں، وہ پھر ایک ملک میں آتے ہیں اور پھر اس ملک کے اوپر قابض ہو کے رہ جاتے ہیں۔ جیسے برصغیر میں ہم نے دیکھا ایسٹ انڈیا کمپنی، یا اوورآل آپ دیکھیں برصغیر میں جو انگریز تھا وہ تجارت کرنے کی غرض سے آیا تھا اور وہ یہاں پہ حکمران بن کے بیٹھ گیا۔ جی نیکسٹ اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 9 ہے چھوٹی صنعتوں کا تباہ ہونا۔ بین الاقوامی تجارت میں عام طور پہ جو بھی اشیاء جن کی تجارت کی جاتی ہیں وہ بڑی صنعتوں کی پیدا کردہ ہوتی ہیں، کیونکہ اس کی جو لاگت ہے وہ کم ہوتی ہے اور معیار اچھا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں چھوٹی صنعتوں کی جو چیزیں ہیں ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں اس لحاظ سے ان کا جو معیار ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے چھوٹی صنعتوں کی جو اشیاء ہیں ان کی طلب نہیں ہوتی، اور طلب نہ ہونے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ صنعتیں تباہ ہو کے رہ جاتی ہیں۔ نمبر 10 ہمارے پاس ہے بین الاقوامی رکاوٹیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ پھر جو ملکوں کی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، مختلف ممالک جو ہوتے ہیں آپس میں اپنا اپنا ایک گروپ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں بین الاقوامی تجارت کی مدد سے۔ جب ان کے رابطے مضبوط ہوتے ہیں تو مختلف ملکوں کے جو گروپس ہوتے ہیں وہ دوسرے ملکوں کے گروپس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے اس ریجن میں جو انڈیا، چائنا اور پاکستان ہے، تو اس میں آپ کو پتہ ہے پاکستان اور چائنا کی ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرینڈشپ ہے، لیکن دوسرے ان کو جو ہے وہ انڈیا اور امریکہ کا جو دوستانہ ماحول ہے، تو ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس دشمنی کا۔ یعنی کہ ایک طرف جو ہے وہ انڈیا اور امریکہ ہے، دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان اور چائنا ہے۔ تو یوں اس طرح سے بین الاقوامی رکاوٹوں کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے بین الاقوامی تجارت کی مدد، یہ اس کا ایک اور نقصان ہے۔ تو اسٹوڈنٹس مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر جو کہ ہم نے ڈسکس کیا ہے بین الاقوامی تجارت کے فوائد اور نقصانات، یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس کو آپ یاد کریں، اس کی ہیڈنگز کو لکھ کے دیکھیں، سارے سوال کو لکھ کے دیکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔